وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الذي خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اور وہ ہستی ہے، وہ قوت کیا ہے؟ وہ الذی، وہی ہے ہستی، الذی خلق، اردو کے میں استعمال ہونا ہے تخلیق کرنا، جس نے تخلیق کیا ہے السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، آسمانوں کو اور زمین کو جس نے تخلیق کی ہے فی 6 ایام، فی 6 کہتے ہیں 6 کو، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ 6 کہتے ہیں 6 کو، ایام، یوم کی جمع ایام، 6 دنوں میں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تخلیق کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ، وہ اور کانا اور تھا، عرشہ اس کا عرش، اس کا تخت، عرش کا کلمہ بھی اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے تخت کے لیے، کانا عرشہ اس کا عرش تھا، اس کا تخت تھا، علی الماء، علی پر، مائی، ماء کہتے ہیں پانی، پانی پر اس وقت اس کا عرش تھا، یعنی پانی پہ تھا۔ وہ پانی کیسا تھا، کہاں تھا، کیا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ گویا ہم سمجھ رہے ہیں کہ پانیوں پر بھی اس کی قدرت تھی۔ علی الماء لیبلوکم، لام کے لیے، بلا یبلو کہتے ہیں آزمائش کرنے کو، کرب و بلا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں حضرت حسین کی آزمائش ہوئی ہے، بلا یبلو، وہ آزمائش کرتا ہے یا کرے گا۔ واو الف جمع کی علامت ہے، لیکن کم کی وجہ سے واو کے بعد کا دوسرا حرف جو ہے الف وہ حذف ہو گیا، لیبلوکم، کہ وہ آزمائش کرے، کم تم سب کی، آزمائے تم سب کو، امتحان لے تم سب کا، ایوکم، ایو کہتے ہیں کون، کم تم میں، کون ہے تم میں، احسن عملا، احسن کہتے ہیں احسن عملا، یعنی افعالوں کا وزن ہے، سب سے عمدہ، عملا عمل میں، عمل کے اندر کون بہترین ہے، کون سب سے اچھا ہے۔ وَلَئِن، یعنی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو، یعنی یہ آزمائش کی وجہ بتائی جا رہی ہے، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن، واو کی معنی اور، لام یقیناً، اور باقی تو کلمہ رہ گیا ان، لام یقیناً کا اور ان کو کٹھا کر کے لکھا گیا، لَئِن، اور یقیناً اگر، قلتا، تو نے کہا، قلتی، تو ایک مؤنث نے کہا، قالت، اس ایک مؤنث نے کہا، قالا، اس ایک مذکر نے کہا، واو الف ساتھ لگ جائے آخر پہ تو قالو، ان سب نے کہا، نون نسوہ لگ جائے، یقلنا، وہ عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گے، قلتنا، تم سب عورتوں نے کہا، اور قلنا، ہم نے کہا، انکم، انا، بے شک، کم، تم سب، مبعوثون، مبعوث ہونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے رسول پاک کو مبعوث فرمایا، بھیجا، یعنی دوبارہ زندگی دینا، مبعوثون، کہ تم جو اس وقت زندہ ہو، مبعوثون،
مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، من بعد الموت، من سے بعد الموت، موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، موت کے بعد تمہیں دوبارہ بھیجا جائے گا موت کے بعد۔ لا یقولن، لام یقیناً کے لیے آ گیا، آخر پہ نون ثقیلہ ہے، اس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے نا، نون ثقیلہ، یہ بھی یقیناً کے لیے، تو یقیناً کہیں گے۔ اگر آپ انہیں کہتے ہیں نبی معظم، اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ یقیناً کہتے ہیں یا کہیں گے؟ لا یقولن، یقیناً کہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، الذین جو سب اشخاص، کفروا، کفرہ اس ایک شخص نے کفر کیا، واو الف جمع کی علامت لگی ہے، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سے پہلے ان آ جائے تو اس کے معنی نہیں ہوتے، اگر نہیں ہوتے، نہیں ہے ھذا یہ الا سوائے سحر کا کلمہ بھی اردو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، فارسی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے جادو کے لیے، سحر مبین کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے 65 کی جنگ کو فتح مبین قرار دیا، فتح مبین ہے، واضح ہے، الا سحر مبین، تو یقیناً کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو صریح جادوگری ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام